اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 4 جو ہم نے اسلامیات آن لائن کلاس میں ڈسکس کیا، اس کی سمری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ جن بچوں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی وہ اس سے جو ہے فائدہ لے سکتے ہیں۔ آج بیٹے ہم نے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت جو چیپٹر ہے وہ پڑھا۔ پہلے ہم نے سخاوت کا مفہوم جو ہے ڈسکس کیا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب دکھاوے یا بدلے کی خواہش نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے اس کی فضیلت پڑھی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کیا ہے۔ اسلام کے اخلاقی نظام میں سخاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سخاوت ایک صفت ہے، اس لیے اس کو مؤنث کے سینس میں ہم پڑھیں گے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں سخاوت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اسے اس کے لیے کئی گناہ کر دے، کئی زیادہ کر دے۔ اس طرح ارشاد ربانی ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں۔ بیٹے سخاوت جو ہے وہ ایک صفت ہے جو کہ ہماری پرسنالٹی میں پائی جاتی ہے، اور سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر ہم اپنا مال جو ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ ضرورت مند یعنی ان کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہو، ہم ان کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری کر سکیں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ سخاوت کہلاتی ہے۔ اور اس میں ہمارا مقصد، ہمارا پرپز، ہمارا ایم جو ہے وہ کیا ہو کہ ہم اس میں دکھاوا نہ کریں، شو آف نہ کریں، اور ہمیں بدلے کی خواہش نہ ہو۔ بدلے کی خواہش کہ اگر میں کسی کے ساتھ اچھا کروں تو میرے مائنڈ میں یہ بات نہ ہو، میرے دل میں یہ خواہش، یہ وش نہ ہو کہ بدلے میں یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ کیوں کہ اچھائی کا اجر دینے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات اجر دینے والی ہے۔ تو ہم نے دکھاوا اور بدلہ ان دونوں چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر ضرورت مندوں کی مدد کی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کی خاطر، تو کیا کہلائے گا؟ یہ سخاوت کہلائے گا۔ پھر اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس میں سخاوت کی جو صفت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سخاوت کی صفت جو یعنی سخاوت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بار بار اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 ارشادات ہم نے پڑھے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مومنوں یعنی مسلمانوں کی صفت کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود فاقے سے ہوں، چاہے وہ خود فاقے سے ہوں۔ فاقہ بھوکا رہنا، اگر وہ خود بھی بھوکے رہیں لیکن وہ دوسرے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات کریمہ میں سخاوت کی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے، مطلب جس طرح قرآن پاک میں سخاوت کی فضیلت اور اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اسی طرح سیرت نبوی میں بھی، سیرت نبوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی، یعنی ان کی ذات میں بھی سخاوت کی اہمیت اور فضیلت پر مبنی ارشادات اور واقعات مذکور ہیں، درج کیے گئے ہیں، شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں پہلا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو سخاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری جو ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو مخاطب کیا اور ان سے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں ایک اشرفی بھی باقی رہ جائے۔ میں چاہوں گا اس کو اللہ کے بندوں میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بانٹ دوں۔ پھر اس میں ہم نے پڑھا کہ سخاوت کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب توجہ دلانا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ مطلب جو سخی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اس سے بہت زیادہ گناہ بھی کیے ہوں، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ بخیل یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو اور وہ کسی ضرورت مند پر خرچ نہ کرے، وہ بخیل کہلاتا ہے۔ تو اگر وہ بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو، یعنی اگر وہ بہت زیادہ عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی کی خاطر کسی ضرورت مند پر اپنا مال نہیں لگاتا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ بخیل کہلائے گا، اور وہ اللہ کا دشمن ہے۔
پھر اس میں ہم نے پڑھا کہ سخی دولت کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، یعنی سخی کے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کو دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا اس کا مقصد ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ علم پھیلانا بھی سخاوت ہے، جیسا کہ نبی اکرم نے فرمایا رسول اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اس کو پھیلایا، یعنی علم کا پھیلانا، پریچز آف نالج جو ہے وہ بھی ایک سخاوت ہے۔ ایز اے ٹیچر میرے پاس جتنا بھی نالج ہے سخاوت کے لحاظ سے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ میری سخاوت ہے، اور اگر اسی چیز کو اس علم کو میں اپنے دل میں دماغ میں سیف رکھوں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کروں، اٹس مین کہ یہ میرا بخل ہے۔ آسان بات۔ پھر اس میں ہم نے اسوہ حسنہ میں سخاوت کی مثالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سخاوت کی جو مثالیں تھیں، 3 مثالیں تھیں، وہ ہم نے ڈسکس کی۔ پہلی مثال امیر بحرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت بڑی رقم بھیجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد کی تقسیم میں شروع کر دی اور اس وقت دیتے رہے جب تک مال ختم نہ ہوا۔ دوسری اس میں اگزامپل جو ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جلدی تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر والوں کو بتانے گیا تھا کہ گھر میں جتنا بھی صدقے کا مال پڑا ہوا ہے، صدقے کا مال یعنی لوگوں کو دینے کا مال پڑا ہوا ہے، وہ رات ہونے سے پہلے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ پھر اس میں تیسری اگزامپل جو ہم نے پڑھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے، آپ نے یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں فوراً تقسیم کر دی۔ اس کے بعد ایک مانگنے والا آیا، مانگنے والا یعنی کوئی فقیر، کوئی بھکاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، البتہ تم کسی سے قرض لے لو، وہ تمہاری طرف سے میں ادا کر دوں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت دیکھیں کہ کس درجہ ان کی سخاوت جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والے سے کیا فرمایا کہ تم میری جگہ پر میرے نام پر کسی سے قرض لے لو، وہ تمہاری طرف سے میں ادا کر دوں گا۔ پیج 49 اس پہ بیٹے ہم نے سخاوت کے متعلق صحابہ کرام کا طرز عمل یعنی ان کا وے آف لائف کیا تھا، وہ کیسے سخاوت کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے تھے۔ پہلی مثال اس میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی کہ وہ ایک مالدار خاتون تھیں عرب کی، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت جو تھی وہ اسلام کی تبلیغ اور ترقی کے لیے خرچ کر دی۔ پھر ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا کہ وہ مالدار عرب کے مالدار لوگوں میں سے تھے، کپڑے کے تاجر تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ کافروں سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے خرید کر۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کیا، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کرتے تھے اور بہت زیادہ رقم، کثیر رقم، بہت زیادہ رقم اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ تیسری اگزامپل جو ہم نے پڑھی وہ حضرت عثمان کی تھی کہ وہ بھی سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے ایک یہودی سے کنواں خریدا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اس کی پراپرٹی تھی، اس کی جائیداد تھی، اور وہ یہودی جو تھا مسلمانوں کو پانی پینے اس کنویں سے نہیں دیتا تھا، مسلمانوں کو بہت مشکل ہوتی تھی پانی پینے میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ کنواں جو تھا وہ اس یہودی سے منہ مانگے داموں یعنی جتنی اس کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق انہوں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، چھوڑ دیا۔ چوتھی مثال اس میں جو ہم نے پڑھی وہ سخاوت و فیاضی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی، غریبی مسکینی کی زندگی، بھوک پیاس کی زندگی وہ گزارتے تھے، اس کے باوجود بھی جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا تھا، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا جاتا تھا وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ روزے کی حالت میں تھے کہ افطار کے وقت آپ کے گھر ایک مہمان آیا تو آپ نے گھر میں جو کچھ بھی تھا انہیں پیش کر دیا اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ پیج 50 اس میں آج ہم نے پڑھا بخل کی مذمت۔ بخل کی مذمت، بخل سے مراد یہ کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ جتنے بھی ہماری بیسک
نیڈس ہیں ڈیلی لائفس میں، ہمیں جتنی بھی ضروریات ہیں، ہماری خوراک ہے، لباس ہے، علاج ہے، سفر ہے، اگر ہم اس پر مناسب طریقے سے خرچ نہ کریں اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کریں تو یہ کیا کہلائے گا؟ بخل کہلائے گا۔ بخل کی مذمت ہے۔ بخل کی مذمت میں پھر ہم نے پڑھا کہ یہ بہت بری اور ناپسندیدہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر اس میں اللہ کا ارشاد ہم نے پڑھا کہ جو لوگ دولت جمع کرتے ہیں اس کو ہمیشہ گن گن کر رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پیج 51۔ بخل کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ بخل کا نقصان بخیل کو ہی پہنچتا ہے، جو کوئی بخل کرتا ہے بے شک اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے۔ اس میں پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا، بخل کرتے ہیں، اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توپ بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ مال جو ہے یہ ایسا توپ، یعنی ان کی شناخت ہوگی، دور سے یہ لوگ پہچانے جائیں گے، ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایسا توپ بنا کر ڈالا جائے گا کہ دور سے دیکھنے میں ان کو یہ لوگ پرومیننٹ نظر آئیں گے، ان کی شناخت ہوگی کہ یہ دنیا میں بخل کرتے تھے۔ پھر خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی ذات اور اہل عیال کی جائز ضروریات مناسب طریقے سے پوری کریں۔ جتنے بھی ہمارے فیملی میں، ہمارے ارد گرد آس پاس کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، اس میں یتیموں مسکینوں پر اپنی دولت جو ہے وہ خرچ کریں، ان کی بنیادی ضروریات پوری کریں، کیونکہ یہ لوگ شرم کے مارے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اس کے بعد بیٹے ہم نے آج الفاظ معنی جو ہیں، بس بیٹے آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا چیپٹر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔